السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، آج کلپ نمبر 25 آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ یہ کلپ صرف اور صرف اس بات کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ آیا کہ تراویح کی رکعت 20 ہیں یا 8 ہیں، تو اس پر ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے اور اس پر جو ہونے والے اعتراضات ہیں اس کو بھی بیان کریں گے، اور اس پر خاص کر جو انجینئر محمد علی مرزا نے جھوٹے بیان دیے ہیں اس کو بھی ہم آپ کے سامنے مینشن کریں گے، اور ایمانداری کے ساتھ ہر چیز آپ کے سامنے رکھیں گے۔ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ سب سے پہلے ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، تراویح جو 20 رکعت ہے اس پر ثبوت پیش کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں 20 رکعت شروع ہو گئی تھی اور اس سے پہلے 8 رکعت تھی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ 20 رکعت تراویح ہمارے رسول اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے خود 20 رکعت تراویح پڑھائی ہے۔ حضرت ابن عباس کی روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں 3 کتابوں سے، المعجم الکبیر کی جلد نمبر 3، المعجم الاوسط کی جلد نمبر 2، المعجم الکبیر کی جلد نمبر 1، المعجم الاوسط کی جلد نمبر 2 اور مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 3 میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھائی ہے۔ اور اسی طرح حضرت جابر کی روایت میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول تشریف لائے اور صحابہ کرام کو 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ تو یہ ہے 20 رکعت کا ثبوت، اور آگے چل کر حضرت عمر کے زمانے میں بھی 20 ہی رکعت تراویح پڑھائی گئی، اور یہ سلسلہ آج تک چلتا آ رہا ہے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ حضرت عمر کے زمانے سے صرف 20 شروع ہوئی تھی، اس سے پہلے 20 رکعت نہیں تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ جب بھی بات کرنی ہو تو رسول اللہ سے بات شروع کرنی ہے کہ انہوں نے 20 رکعت تراویح کا یہ مسئلہ جاری کیا ہے۔ اب اس کے بعد بات آتی ہے کہ جو یہ روایات ہیں ان کی اسنادی حیثیت کیا ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہیں؟ پہلی بات تو یاد رکھنا کہ جو مخالفین ہیں جو 20 رکعت نہیں پڑھتے اور 20 رکعت کو مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ان احادیث کی سند کمزور ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سند پر کلام کر سکتا ہوں، ہر راوی کے لیے آپ کے سامنے بحث کر سکتا ہوں، لیکن وہ چونکہ ایک بحث طویل ہو جائے گی، میں اتنا ہی کہوں گا کہ بالفرض اگر یہ روایتیں ضعیف ہیں، بالفرض تو ضعیف روایت اس کا جو مضمون ہوتا ہے، اس سے جو بات سامنے آ رہی ہوتی ہے، اگر اس بات پر اجماع ہو جائے، اس بات کو امت کے علماء قبول کر لیں، جس کو کہتے ہیں تلقی بالقبول، اگر اس کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے تو وہ روایت ضعیف سے حسن درجے تک بلکہ صحیح درجے تک پہنچ جاتی ہے، اس میں کسی کو بھی شک نہیں ہے، یہاں تک کہ خود مخالفین نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ میں اسکرین پہ اس کو ڈسپلے بھی کر دوں گا، جنہوں نے اس بات کو مینشن کیا کہ اس اصول کو، یعنی اصول محدثین کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو خود جو 20 رکعت کو نہیں مانتے انہوں نے بھی اس اصول کو تسلیم کیا ہے۔ تو لہٰذا اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہے، اور اجماع انشاءاللہ میں آگے چل کر نقل کرتا ہوں، اور تلقی بالقبول جو اس کو حاصل ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اب بات آتی ہے کہ حضرت عمر کے زمانے کی، کہ حضرت عمر نے بھی 20 رکعت تراویح کا حکم دیا ہے۔ یہاں پر مرزا کا میں کلپ چلاتا ہوں، وہ کہتے ہیں 20 رکعت کا حکم حضرت عمر نے دیا ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ اس کا کلپ دیکھنا۔ جو سیدنا عمر پہ جھوٹ باندھا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے 20 تراویح شروع کروا دی تھی، یہ آپ اکثر سنتے ہوں گے۔ یہ جی صحابہ کو نہیں مانتے ہیں کیونکہ حضرت عمر نے 20 تراویح شروع کی تھی۔ ان ظالموں سے پوچھیں سیدنا عمر نے کب 20 تراویح شروع کروائی؟ ان کی جرأت تھی کہ وہ یہ کام کرتے۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے روایت بیان کرتا ہوں موطا امام مالک سے کہ حضرت یزید بن رومان فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر کے زمانے میں 23 رکعت پڑھا کرتے تھے، یعنی 3 رکعت وتر اور 20 رکعت تراویح۔ اب بتاؤ مرزا صاحب، یہ 20 رکعت تراویح حضرت عمر کے زمانے میں ہے یا نہیں؟ تم تو کہتے ہو کہ حضرت عمر کے زمانے میں نہیں ہے، حضرت عمر نے حکم ہی نہیں دیا، یہ دیکھو 20 رکعت۔ اچھا، بات آ گئی حکم کی، تو حکم بھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ حضرت عمر نے حکم دیا ایک آدمی کو کہ وہ 20 رکعت تراویح پڑھائے۔ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے۔ اب یہ جو موطا کی میں نے روایت پیش کی ہے، یہ اگرچہ مرسل ہے، اگرچہ مرسل روایت ہے، تو مرسل روایت کیا مطلب ہر مرسل جو ہے جہاں مل جائے اس کو چھوڑ دیں گے، اس پر عمل ہی نہیں کریں گے؟ نہیں، اصول محدثین پر اس کو تولیں گے، دیکھیں گے کہ محدثین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، محدثین کا کیا اس بارے میں فارمولہ ہے
یہ جو مرزا صاحب ہیں یہ اصول محدثین پہ وہاں اترتے ہیں جہاں ان کی طبیعت کے مطابق اصول ہوتا ہے. ویسے یہ اصول کو نہیں فالو کرتے. بڑا مقدمہ صحیح مسلم کا ذکر کرتے ہیں لیکن اس کے اصول پر بھی یہ کوئی نہیں اترتے. محدثین کا یہ پیٹ رول ہے کہ جہاں پر مرسل حدیث آ جائے وہ مرسل حدیث اگر اس کی دوسری مرسل حدیث مل جائے، وہ بات جو مرسل حدیث سے ثابت ہو رہی ہے وہی بات اگر دوسری مرسل روایت سے ثابت ہو جائے، اٹ مین دوسری سند کے ساتھ دوسری طریق کے ساتھ وہ مروی ہو، تو اس کو تائید حاصل ہو جاتی ہے. جب اس کو تائید حاصل ہو گئی ہے تو اب وہ قابل حجت ہے، اس کو آپ پروف کے طور پر کسی کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کے سامنے کئی محدثین کی کتابوں سے یہ اصول آپ کے سامنے ڈسپلے کرنے لگا ہوں، اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اب بات آگے لے کر چلتے ہیں حضرت علی کی طرف. حضرت علی نے بھی ایک شخص کو حکم دیا تھا کہ وہ 20 رکعت تراویح پڑھائے. یہ روایت بھی سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر موجود ہے. یہ تو کہتا ہے کہ حکم ہی نہیں دیا، یہاں پہ حضرت علی کا بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر کہ حضرت علی نے بھی حکم دیا ہے. اب چلتے ہیں کہ صحابہ کرام کا اجماع، کہ صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے یا نہیں. تو بالکل اس بات پر صحابہ کرام کا اجماع ہے. اور یہ مرزا جھوٹا کہتا ہے کہ یہ جو 20 رکعت تراویح پڑھنے والے ہیں بریلوی ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے اجماع گڑھا ہوا ہے، یہاں کوئی اجماع ہے ہی نہیں ہے. تو میں آپ کے سامنے یہ اجماع رکھنے لگا ہوں. سننا کس کس کتاب کے اندر یہ اجماع لکھا ہوا ہے. ہم اپنی طرف سے نہیں، ہر بات آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے. یہ دیکھنا، امام قسطلانی نے ارشاد الساری کے اندر اس بات پر اجماع نقل کی. یہ سامنے عبارت آپ کے آئے گی. ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے اس پر اجماع نقل کیا ہے انارۃ المصابیح کے اندر. ملا علی قاری نے، وہ ملا علی قاری جس پر یہ مرزا صاحب نے جھوٹ باندھا ہے، کہتا ہے ملا علی قاری نے کہا کہ جو 8 رکعت تراویح یہ سنت ہے، جھوٹ باندھ کر اس ملا علی قاری پر اس نے جھوٹ باندھا ہے. وہ اسی ملا علی قاری کی میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. اس ملا علی قاری نے 20 رکعت پر اجماع نقل کیا، فرمایا کہ صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے. جب اجماع آپ کے سامنے آ گیا تو پیچھے بات ہی کون سی رہ گئی ہے؟ اجماع کی حجیت پر تو مرزا صاحب نے خود پورا لیکچر ریکارڈ کرایا ہوا ہے. بس ہٹ رامی ہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بس طبیعت کے خلاف ہے 20 رکعت، تو اس لیے وہ اس کو بار بار جو ہے لے کر چلتے ہیں. اب آگے بات آتی ہے کہ مخالفین، یعنی جو 20 رکعت تراویح پڑھنے والے ہیں، نہیں پڑھنے والے، اس کو نہیں ماننے والے، ان کی کیا دلیل ہے؟ ان کے پاس 8 رکعت کی کیا دلیل ہے؟ تو پہلی دلیل جو حضرت عائشہ کی وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ بتائیے رسول اللہ رمضان میں کیسے نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی اس طرح کا سوال کیا گیا. صحیح بخاری شریف کی روایت. کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے آگے سے جواب دیا کہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو، اللہ کے رسول جو ہے وہ 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. اب یہ روایت پیش کر کے ہمیں بتانا چاہتے ہیں دیکھو 3 رکعت جو ہے وتر کی ہیں اور باقی جو 8 رکعتیں یہ تراویح کی ہیں، لہٰذا پتہ چلا کہ تراویح 8 رکعتیں. اور کچھ خدا کا خوف کرو، کچھ خدا کا خوف کرو، یہ رمضان کے علاوہ کون سی تراویح ہوتی ہے؟ رمضان میں ہو یا رمضان کے علاوہ ہو، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام 8 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے. رمضان کے علاوہ کون سی تراویح ہوتی ہے؟ پتہ چلا کہ یہ تراویح کی بات نہیں ہے، یہ نماز تہجد کی بات ہے کہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو، نماز تہجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے. روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ 8 رکعت ہوا کرتی تھی. اچھا، دوسرا جو اہم جو مرکزی ان کی دلیل ہے موطا امام مالک کی روایت کہ حضرت عمر نے حکم دیا تھا 2 صحابہ کرام کو کہ آپ 8 رکعت تراویح پڑھائیں، یعنی 11 رکعتیں پڑھائیں، 3 وتر کی اور 8 رکعت تراویح پڑھائیں. اب یہ ان کی بڑی دلیل ہے، حالانکہ یہ دلیل بڑی کچی دلیل ہے. اور مرزا صاحب نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ کوئی بندہ اس حدیث کو ضعیف کہہ نہیں سکتا، یہاں تک کہ مفتی احمد یار خان نیبی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے. لہذا یہ سونے کی مور گولڈن چین کے ساتھ روایت ہے الموطا امام مالک کے اندر 11 رکعت، اور الحمدللہ کوئی مائی کا لال اس روایت کو ضعیف نہیں کہتا. ایون مفتی احمد یار خان نیمی صاحب جو بریلوی ہیں، انہوں نے بھی جال حق میں اس روایت کو ایڈریس کیا، کہتے ہیں یہ روایت تو بالکل صحیح ہے لیکن حضرت عمر کو اصل میں بھلیکھا لگ گیا سی، انہوں نے پہلے 11 شروع کرائی ہیں، بعد 20 کر دیا سر. وہ کتنے کی ہیں سر؟ یہ ان کو دھوکہ لگ گیا، پہلے انہوں نے 11 شروع کرائی، بعد میں 20 کروا دی. یعنی روایت کو وہ بھی ضعیف نہیں کہہ سکتے. یہ جھوٹ باندھا ہے مفتی احمد یار خان نیمی پر، واضح جھوٹ ہے. یہ آپ کے سامنے میں مفتی صاحب کی جال حق کی عبارت میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. یہ دیکھیے گا، مفتی صاحب نے اولاً سرے سے اس کو صحیح تسلیم نہیں کیا، اور دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا کہ بالفرض آپ کے نزدیک یہ صحیح ہو.
یعنی خود انہوں نے صحیح نہیں مانا، لیکن یہ کہتا ہے مفتی صاحب نے بھی اس کو صحیح مانا۔ یاد رکھنا اس روایت کے اندر ایک راوی ہے محمد بن یوسف۔ اب محمد بن یوسف وہ آدمی ہیں کہ جن سے 3 طریقوں سے یعنی 3 سندوں کے ساتھ تراویح کی تعداد کے بارے میں روایتیں منقول ہیں۔ ایک سند جو ہے وہ موطا امام مالک میں یہ جو بیان کر رہے ہیں، یہ روایت موطا امام مالک میں 11 رکھتے ہیں، مصنف عبد الرزاق کے اندر 21 رکھتے ہیں تراویح کے بارے میں، یعنی محمد بن یوسف سے یہ روایت ہے۔ اچھا، اسی طرح محمد بن نصر کی سند کے اندر انہی محمد بن یوسف سے کتنی رکعتیں؟ 13 رکعت تراویح مروی ہے۔ اب ایک ہی صحاب، ایک ہی جو راوی ہیں 13 رکعت کو بیان کر رہے ہیں، 21 رکعت کو بیان کر رہے ہیں، 11 رکعت کو بیان کر رہے ہیں، تو اب بتائیے یہ اضطراب ہے متن کے اندر؟ نہیں۔ جب حدیث کے اندر اضطراب آگے وہ حدیث مضطرب ہو گئی، اب وہ قابل حجت نہیں رہی، لہٰذا یہ دلیل بھی آپ کی گئی، لہٰذا اس حدیث سے آپ دلیل نہیں پکڑ سکتے۔ اب آگے بات آتی ہے کہ جو 20 رکعت تراویح پڑھ جو نہیں پڑھتے، اصل میں ایک منشا یہ ہے ان کا، وہ آسانی کی طرف جاتے ہیں۔ آپ یہ صرف تراویح کا مسئلہ نہیں ہے، چاہے آپ وطر کا مسئلہ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ 1 رکعت پڑھتے ہیں، چاہے آپ طلاق کا مسئلہ دیکھ لیں، بیوی کو 3 طلاقیں دوں تو وہ کہتے ہیں 3 نہیں صرف 1 ہوئی ہے ایک مجلس میں۔ اچھا، اسی طرح تراویح کا بھی لے لیں، تراویح میں وہ 20 کے بجائے 8 رکعت پڑھتے ہیں، حالانکہ رمضان میں عبادت کو زیادہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور پھر یہ کہ آپ 20 رکعت جب پڑھیں گے تو آپ اختلاف سے نکل جائیں گے، 20 رکعت کے اندر 8 آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن 8 میں 20 نہیں آتی، تو لہٰذا 20 پڑھنے میں ہی عافیت ہے، اور اسی کو ہم سنت کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو میں نے چند دلائل بیان کیے ہیں مختصر، رب ذوالجلال اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔